اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کریم، دین اسلام، صاف ستھرا پیغام۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغزروا المنبر فخذونا فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى درجة ثانية قال آمین فلما ارتقى درجة ثالثة قال آمین فلما نزل قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلما يغفر له قلت آمين فلما رقيت ثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويك الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة قلت آمين۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھے تو فرمائے آمین، جب دوسرے پر قدم مبارک رکھے پھر آمین، جب تیسرے پر قدم رکھے تو پھر فرمائے آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیے، ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے، جب پہلے درجے پر قدم رکھے انہوں نے کہا، نصیحت کے طور پر تنبیہ کیے، وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر چڑھے تو انہوں نے کہا تنبیہ کے طور پر، وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا تنبیہ کے طور پر نصیحت کیے، جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور ان کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث پاک میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بددعائیں یعنی نصیحت کے طور پر فرمائے، نصیحت کے طور پر تنبیہ فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائے۔ اول تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی تنبیہ اور نصیحت کی دعائیں کرتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، کیا کم تھے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت نصیحت اور تنبیہ فرمائے وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ اللہ اور جبریل علیہ السلام
تنبیہ کر کر کے ہمیں بار بار فرمائے رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام میں رمضان میں اہتمام کا اور بھی ہمیں شوق عطا فرمائے، آمین۔ اور وہ شخص کہ جس پر رمضان مبارک گزر جائے اس کی بخشش نہ ہو، ہمیں رمضان مبارک میں دعائیں کر کر کے ہماری اپنی خود کی مغفرت اور بخشش کروانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی رمضان مبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان مبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت کی بارش برستی ہے۔ بس جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے جیسے کہ عام دنوں میں گزارتے ہیں، بڑی سستی غفلت سے گزارتے ہیں، ان بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا رمضان مبارک، اور اس سے بہتر اور کون سا وقت ہوگا، اور اس کی ہلاکت میں کیا اور تنبیہ اور نصیحت میں کیا تعامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے رمضان مبارک کا جو کام ہے، یعنی روزہ تراویح کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے۔ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، درود نہ پڑھے، وہ بھی روایت میں آئے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ الحمدللہ خدا کی خاص رحمت سے بھرے مہمان آئے ہیں۔ خدا کی ذات وحدت کی عبادت تازگی بڑی آئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے کو بار بار اس لیے بھیج رہے ہیں اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ، اللہ سے مغفرت مانگو۔ رمضان میں پرہیزگاری سکھا رہے ہیں، جیسے ہمیں ڈاکٹر بہت سارے چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہتے ہیں، ذرا احتیاط برتو تو کم کھائیں یا نہ کھائیں، تھوڑا پرہیز کر لو، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اور رمضان میں نمک ہے نہ ہی شکر ہے، نہ ہی حرام ہے، یہ سب نمک شکر کھانا رمضان مبارک کے روزوں میں حرام ہے۔ صرف روزوں میں نہ کھائیں، دن میں نمک شکر نہیں کھائیں۔ رات کو زیادہ ہو گیا تو بدن کی صحت کا کیا ہوگا؟ اب یہ ہو گیا ہے دن بھر میں نہیں کھاتے، افطار میں اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ کی رحمت اور بارش ہو رہی ہے، دے رہے ہیں تو دینے والے ہی ہیں، مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک دم سے لمبا چوڑا وقت ہمیں نہ کھائے بغیر رہ کر شام میں افطار میں ایک دم سے نمک زیادہ میٹھا نہ کھائیں، تو ہماری طبیعت کا بھی بہت خیال کرنا چاہیے۔ پہلے زمزم کھجور میں تھوڑے سے فروٹ میں روزہ کھولیں، بعد نماز پڑھ لیں، نماز مغرب ادا کر کے ہی آرام سے تھوڑا بہت اللہ کے فضل سے ہمیں کھانا چاہیے۔ اللہ بھی دے رہے ہیں اور کافی ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر میں تراویح کی نماز میں ادا کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے طبیعت اگر خراب ہوگی تو سارے روزے سارے نمازوں ذکر میں بہت مشکل ہو جائے گی۔ رمضان مبارک میں صحت کا خیال بہت رکھنا ضروری ہے۔ روزہ افطار کھولتے ہی ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزیں ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ جو دیے ہوئے ہیں ایک دم سے سارا نہ کھائیں، رمضان مبارک کو مشکل نہ ڈالیں، اور طبیعت کا بہت خیال رکھیں۔ بہت سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے، صحت کا خوب خیال رکھیں۔
اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کو دے کر بھی آزماتے ہیں، میرے بندے کیسے کر رہے ہیں؟ ان لقموں کو سوچ سمجھ کر لیں، اس میں زیادہ نفع ہے، یہ بھی ایک اللہ کی آزمائش ہے، زیادہ دے کر بھی آزماتے ہیں۔ وہ ہمارا آزمائش کا وقت تو افطار کا وقت بھی ہے، ایک دم لمبے چوڑے دسترخوان سجے سجائے رہتے ہیں، ایک دم سے پورا ایک دم سے کھا لیں گے تو طبیعت کو بھی بہت فرق ہوگا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے لیں، تھوڑی تھوڑی دیر میں لیں، اس کو نماز کی ہمیں تراویح کے درمیان بھی تھوڑا تھوڑا کر کے لے سکتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احکاموں کو لے کر چلنے کو، اس کو پورا کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اس عمل کو اس حساب سے کیا جائے، اس عمل کو اور روح کو جو ہے اس کو ہمیں حاصل ہو جائے، اس کے آداب کا خیال رکھ کر تب اس عمل کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں من مانی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے بہت بھاری لگتے ہیں۔ اگر سوچ سمجھ کر کیا جائے تو ہمیں بہت فائدہ ہے۔ اگر کوئی جانتے ہی ہیں اپنی اصلاح کر لے، وہ 100% اپنی چیزوں کو پابندی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ بڑی ہی عاجزی اور گزارش ہے 100% 100% ان عادتوں کو قبول کرے، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریاں اور اخلاقی بیماریوں، ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اور بہت سارے اچھے انسانوں نے بھی یہ پسند نہیں کرتے۔ ان کے آس پاس جو رہتے ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ یہ میری جان چھڑا دے۔ اچھے بیٹھے بیٹھے ایک بیماری کو مول لے رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے منہ میں ایک کوئی چیز کو رکھ لیتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں۔ شروع میں تو بڑا بھیانک لگتا ہے، نظر آتا ہے، منہ میں رکھ کر اسے پھر آگ اسے چلانے، اس کے دھواں اندر باہر کرنے سے بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں کھل رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ یہ نہ صرف بدن کی صحت خراب ہو رہی ہے، اندر باہر وہ ہونٹوں کو جب جلا رہے ہو، کیسے پی رہے ہو، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات میں وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک سگریٹ جلا رہے ہیں، ایک بیڑی جلا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، توبہ توبہ کرو، کس گناہوں کی سزا ہو رہی ہے۔ ساتھ میں ساتھ آپس میں آس پاس رہنے والوں کو بھی لوگوں کو تکلیف کا شکار ہو رہے ہیں۔ سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے، آس پاس رہنے والے بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ تھو کر کے جینے سے اچھا ہے سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو ذرا خیال سے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور سگریٹ پینے والوں میں سے بہت بری طرح ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ترجمہ: بے شک ایمان والے کامیاب ہیں اور عاجزی اور انکساری سے اللہ کے لیے اپنی نماز ادا کرتے ہیں اور فضول اور بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنے،
اگر اللہ نہ کرے انسان صحیح نہیں ہے اور جہاں جہاں بھی گناہ کر رہے ہیں، رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں۔ رمضان رمضان کہنے سے کیا ہے، انسان بھی اچھا ہے اور اس کے ساتھ رمضان کی فضائل بھی بہت ہی فائدے اور اچھا انسان بھی بننے کی کوشش کریں۔ انسان گنہگار ہے، انسان مر کے اللہ کے پاس چلے جائے، کیا منہ دکھائیں گے؟ مومن نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں، ڈرنا چاہیے ہمیں رمضان میں روزے اور ساری عبادتیں کر کے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے، قبول ہو رہے ہیں یا نہیں۔ بیچ میں گناہ کا تو ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا فیہ من المرحومین ومن المغفور لہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سب کی مغفرت، سب کی، ہمارے اولاد کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے محسن مربی ہیں ان کی، سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دعائیں تھوڑی مانگتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے امید رکھیں، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔